السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ آج کی سٹوری کا عنوان ہے اسیبی محل۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی سٹوری میں کپور تھلہ میں واقع اسیبی محل کی ایک سچی، دہشت ناک اور پراسرار کہانی۔ تقسیم سے پہلے ریاست کپور تھلہ کا شمار ہندوستان کی اچھی ریاستوں میں ہوتا تھا۔ شہر کپور تھلہ عالی شان عمارتوں کے باعث اپنی نظیر آپ سمجھا جاتا تھا۔ خصوصاً بادشاہی مسجد مسلم رعایا کی خوشنودی کی خاطر تعمیر کروائی گئی تھی، اور وہ اپنی حسن و جمال کے باعث عالمگیر شہرت رکھتی تھی۔ تقسیم ملک سے چند سال قبل ہی اس مسجد کی تعمیر کا کام مکمل پایہ تکمیل تک پہنچا تھا۔ اسی طرح راجہ کے محل، شاہی باغ، عجائب گھر، چڑیا گھر، دربار ہال، بڑا بازار اور قلعے کی عمارتیں بھی دعوت نظارہ دیتی تھیں۔ انہی عمارتوں میں وہ محل بھی شامل تھا جسے زر کثیر سرو کر کے بنایا گیا تھا، مگر اس میں آج تک کسی شخص کو ایک رات کے لیے بھی ٹھہرنا نصیب نہ ہوا۔ یہ محل مسلم آبادی کے محلے عارف والا میں قصبہ شیخو پورہ کو جانے والی سڑک پر محصول چنگی کے نزدیک واقع ہے۔ ایک وسیع و عریض باغ کے علاوہ اس عظیم الشان محل میں بے شمار کمرے، بارادریاں اور راہداریاں بنائی گئی، اور ملک کے مشہور و معروف معماروں اور نقاشوں نے اپنے اپنے کمال فن کا زور یہاں ختم کر دیا۔ جو بھی دیکھتا اس محل کو عش عش کر اٹھتا۔ یہ محل بن چکا تو ریاست کا ایک بڑا سردار اس میں رہائش کے لیے آیا، اپنا سامان اس میں منتقل کرانے لگا۔ سامان بھی بہت تھا، سارا دن مزدور اسے لا لا کر محل میں رکھتے رہے، اور جب شام ہوئی تو انہوں نے کام بند کر دیا۔ چند پہرے داروں کے سوا رات کو کوئی آدمی نہ تھا، لیکن اگلے روز علیہ صبح ان چوکیداروں نے دیکھا کہ سارا سامان باہر برآمدوں اور صحن میں بکھرا پڑا ہے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ راتوں رات کس شخص نے اتنا وزنی سامان باہر رکھ دیا ہے، اور کمال یہ کہ سامان کی اس نقل و حرکت سے کوئی آواز بھی پیدا نہ ہوئی۔ بہرحال یہ تمام سامان دوبارہ کمروں میں پہنچایا گیا، مگر اگلے روز صبح یہی تماشا دکھائی دیا۔ سارا سامان صحن اور باغیچے میں پھیلا ہوا تھا۔ اب تو شہر میں ادھم مچ گیا۔ ہر شخص کی زبان پر اسی کا تذکرہ تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ محل پر جنات نے قبضہ کر لیا ہے، اور یہ شرارت انہی کی ہے۔ لیکن سکھ سردار نے ان باتوں پر یقین نہ کیا اور حکم دیا کہ رات کے وقت 10-12 آدمی اس محل میں سامان کے ساتھ سوئیں، تاکہ پتہ چلے کہ سامان باہر کون نکالتا ہے۔ اول تو وہاں سونے کے لیے کوئی آمادہ نہ ہوتا، مگر سردار کے خوف سے چند آدمی رضامند ہوئے اور اپنی اپنی چارپائیاں لے کر محل میں پہنچ گئے۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو نہ صرف سامان باہر پڑا تھا، بلکہ ان سب کی چارپائیاں بھی صحن میں پہنچ چکی تھیں۔ پے در پہ جب اسی قسم کے حیران کن واقعات سامنے آئے تو اس محل میں رہائش کا ارادہ ترک کر دیا گیا۔ ابتدا میں تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے، مگر بعد ازاں انہوں نے ادھر کا راستہ ہی چھوڑ دیا، اور یہ علاقہ بالکل سنسان اور ویران رہنے لگا۔ انہی دنوں اس محل اور اسیبوں کے بارے میں بھی بے شمار واقعات لوگوں کی زبان پر تھے، لیکن یہاں میں اپنے مشاہدات پیش کروں گا۔ میری عمر اس زمانے میں 7-8 سال کی تھی، اور میں اکثر اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ شہر کے باغوں میں کھیلنے جایا کرتا تھا۔ اس محل کے نزدیک جانے سے ہم لوگوں کو بھی منع کر دیا گیا تھا، لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایسی باتیں ہم پر کچھ اثر نہ کرتی تھی۔ کبھی کبھی ہماری ٹولی اس محل کی طرف بھی نکل جاتی تھی، جس کے در و دیوار پر اب حسرت برس رہی تھی۔ ممکن ہے دوسرے لوگوں کو اس کے قریب جاتے ہوئے ڈر لگتا ہو، مگر ہمیں تو وہاں کھیلتے ہوئے کبھی ڈر نہیں لگا، اور نہ ہم نے وہاں کوئی قابل اعتراض چیز دیکھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم میں سے اکثر کے بازوؤں اور گلوں میں ہماری ماؤں نے سائیں اڑکے شاہ کے دیے ہوئے تعویذ باندھ دیے تھے۔ حالانکہ ان تعویذوں کا اثر ہمیشہ الٹا ہوتا تھا،
بھلا بچوں سے بڑا اڑکشا اور کون ہو سکتا ہے؟ روایت ہے کہ بچوں سے تو شیطان نے بھی پناہ مانگی۔ ایک روز ہم سب محل کے کمروں میں آنکھ مچولی کر رہے تھے کہ خلاف معمول ہم نے ایک کمرے کو نہایت صاف ستھرا پایا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا ابھی ابھی کسی نے نہایت سلیقے اور محنت سے کمرے کی صفائی کی ہے۔ وہاں مہینوں کا جمع ہوا گرد و غبار تھا، نہ ہی مکڑی کے تنے ہوئے بڑے بڑے جالے اور نہ چڑیوں کے بدنما گھونسلے۔ یکا یک ایک لڑکے نے کہا، ارے یہاں تو کچھ پک رہا ہے۔ ایک گوشے میں بنے ہوئے آتش دان میں واقعی آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور انگیٹھی پر ایک بڑی سی دیچکی رکھی ہوئی تھی جس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ میں جرت کر کے آگے بڑھا اور گردن جھکا کر دیچکی میں دیکھا۔ اس میں چاول پک رہے تھے اور پلاؤ کی خوشبو ہم سب آسانی سے سونگھ رہے تھے۔ یہ معاملہ دیکھ کر ہم کچھ خوفزدہ سے ہوئے اور چیختے چلاتے وہاں سے بھاگ گئے اور سڑک پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ چونکہ یہ کمرہ سڑک کے رخ پر تھا اس لیے وہاں سے آتش دان بخوبی نظر آتا تھا۔ آگ اب بھی جلتی دکھائی دے رہی تھی۔ ہم دوڑے دوڑے اپنے محلے کی طرف گئے اور لوگوں کو وہاں سے بلا کر لائے۔ ایک ہجوم ہو گیا، سب کو اس کمرے میں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نظر آ رہے تھے۔ آخر چند آدمیوں نے ہمت کر کے اس راز کو حل کرنے کا فیصلہ کیا اور محل میں داخل ہو گئے۔ منع کرنے کے باوجود میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن جو ہی اس کمرے میں پہنچے وہاں آگ وغیرہ اب کچھ نہ تھا، بلکہ پہلے کی طرح فرش پر گرد و غبار جمع ہوا تھا۔ چھت کے کونوں پر مکڑیوں کے جالے تن رکھے تھے۔ جب ہم باہر آئے تو لوگوں نے بتایا کہ تمہارے محل میں جاتے ہی آگ بجھ گئی تھی اور ایک دم سارے کمرے کا منظر ہی بدل گیا۔ اس واقعے کا چرچا کئی دن تک پورے شہر میں ہوتا رہا۔ ہم لوگ ڈرے ڈرے رہے، مگر رفتہ رفتہ یہ بات ذہنوں سے نکل گئی اور ہم پھر محل میں جا کر وہاں دما چوکنی مچانے لگے۔ ایک دن کھیلتے کھیلتے ہم میں سے کسی کو فرش پر پڑا چاندی کا 1 روپیہ ملا۔ اس نے خوشی خوشی اٹھا کر جیب میں ڈال دیا اور ہم سب کو بھنی ہوئی تال اور مرمرے کھلانے کے لیے نتھو جولاہے کی دکان پر لے گیا۔ دکان پر پہنچ کر اس نے سب کو 1 پیسے کے مرمرے لے کر دیے۔ مرمرے لینے کے بعد اس نے روپیہ نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے ننھی سی چوہیا برآمد ہوئی۔ مرمرے والا پیسے کے لیے چیختا رہا اور ہم اس چوہیا کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ موڑ سے نکلے تو دیکھا کہ ہم تو ایک سفید خرگوش کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ سیدھا محل میں گھس گیا۔ ہم اسے مختلف کمروں میں تلاش کرتے پھرے لیکن وہ نہ ملا۔ یکا یک ایک گدھا نظر آیا جو اسی کمرے میں کھڑا تھا جہاں میرے ساتھی کو روپیہ ملا تھا۔ گدھے کے آگے ہری ہری گھاس پڑی تھی اور وہ بڑے مزے لے لے کر کھا رہا تھا۔ ہم نے گدھے کو پکڑ لیا۔ میں گدھے پر سوار ہو گیا اور بقیہ لڑکوں نے اسے کچوکے دینے شروع کیے۔ پہلے تو اس نے کمرے کا چکر لگایا۔ ہم سب اس کی حرکتوں پر خوب ہنسے۔ پھر وہ زور زور سے ہینکنے لگا۔ اچانک اس کی آواز کتے کی بھوں بھوں میں بدل گئی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ میں گدھے کی بجائے ایک بڑے سے کتے کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہوں۔ دوسرے لڑکے گدھے کو کتے کا روپ دھارتے دیکھ کر اچانک فرار ہو گئے اور جب میں گڑبڑا کر وہاں سے بھاگا تو کتے نے میری ٹانگ پکڑ لی۔ میں درد سے چلایا تو کتا اب سفید بلی بن کر غرایا۔ یہ دیکھ کر میرا پیشاب خطا ہو گیا۔ میں نے جھٹکا دے کر اپنی ٹانگ اس کے منہ سے چھڑائی اور محل سے بھاگا۔ جاتے ہوئے آخری بار میں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک بڑھیا جس کی شکل و صورت بے حد ڈراؤنی تھی کھڑی کہے لگا رہی تھی۔ میں چڑیل چڑیل کی تکرار کرتا ہوا اپنے گھر آیا۔ ٹانگ سے اس وقت بھی خون رس رہا تھا اور خوف کے مارے میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ 1 ماہ تک ہسپتال میں پڑا رہا اور آج بھی اپنی ٹانگ کا زخم دیکھتا ہوں تو دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم میں سے کسی کو دوبارہ اس طرف جانے کی جرت نہ ہوئی۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں وہاں سے شہنائیاں بجنے کی آوازیں بھی آیا کرتی تھیں۔ کئی مرتبہ کسی نادیدہ عورت کے بین کرنے کی دل دوز چیخیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ بہت دفعہ گھنگروؤں کے ساتھ ناچتے ہوئے سائے بھی لوگوں نے دیکھے سڑک پر، اور بعض اوقات قریبی مکانوں پر اینٹوں اور پتھروں کی بارش تو اکثر ہوا کرتی تھی، لیکن ان اینٹوں سے کبھی کوئی شخص زخمی نہ ہوا۔
ان تمام واقعات کے باوجود محل کے گرد و نواح میں رہنے والے مسلمان کسی خوف و ہراس کے بغیر اپنے اپنے معمولات زندگی میں لگے رہتے تھے، لیکن ہندوؤں کو ان باتوں سے بڑی وحشت ہوتی تھی۔ انہی دنوں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کا تذکرہ پورے شہر میں ہوتا رہا۔ ایک عورت، اللہ رکھی اس کا نام تھا، جون کی تپتی دوپہر میں اپنے مکان کی چھت پر کسی کام کے لیے گئی۔ اس کے مکان کا پچھواڑا اس محل کی طرف تھا اور محل کے احاطے میں اگے ہوئے ایک نیم کے درخت کا سایہ اس عورت کے مکان کی چھت پر پڑتا تھا۔ اللہ رکھی دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے اپنے مکان کی منڈیر پر پڑنے والے سائے میں بیٹھ گئی، لیکن شام تک نیچے نہ اتری۔ اس کی ساس پہلے تو اسے ادھر ادھر ڈھونڈتی پھرتی رہی، پھر کسی کام سے چھت پر گئی تو اس نے وہاں پر دیکھا کہ اللہ رکھی وہاں پر بے ہوش پڑی ہے۔ وہ بری طرح چیخی چلائی اور پورے محلے کے لوگوں کو جمع کر لیا۔ چند آدمیوں نے بڑی مشکل سے اللہ رکھی کو نیچے اتارا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا وزن غیر معمولی طور پر اتنا بڑھ گیا تھا کہ جب 4 ہٹے کٹے نوجوانوں نے اسے اٹھایا تو وہ ہانپنے لگے۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا مگر 1 گھنٹے کی کوشش کے باوجود وہ ہوش میں نہ آئی اور نہ اس کی بے ہوشی کی وجہ ڈاکٹر کی سمجھ میں آ سکی۔ آخر کسی کے کہنے پر کپور تھلہ کے ایک مشہور سیانے کو بلایا گیا۔ یہ ایک مولوی صاحب تھے جو بھوت پریت اتارنے میں بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ مولوی صاحب نے جو ہی مکان میں قدم رکھا تو اللہ رکھی بھی ہوش میں آ گئی اور چیخنے چلانے اور شور مچانے لگی۔ وہ مولوی صاحب کو واہی تباہی بکنے لگی اور ان کو گالیاں دینے لگی۔ دیکھنے والے دم بخود تھے کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ ایک بے ہوش عورت نے جس کی آنکھیں بند تھی اور جس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا، مکان کے اندر داخل ہونے والے اس انجانے شخص کو کیوں کر دیکھ لیا اور کیسے پہچان لیا کہ مولوی صاحب ہیں۔ مولوی صاحب نے اللہ رکھی کی بات سنی، آنکھیں بند کر کے پہلے تو کچھ پڑھا، پھر کہنے لگے زیادہ بک بک نہ کر ورنہ تجھے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اللہ رکھی نے ترکی بترکی جواب دیا، او ملا، تیری داڑھی نوچ لوں گی، میں تیرے سر پر پیشاب کر دوں گی، یہاں سے چپ چاپ چلا جا اور مجھے اس گھر سے نکالنے کی کوشش مت کر۔ اریو بھنگن، ٹھہر، ابھی میں تیری خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب نے اللہ رکھی کے بال پکڑے اور جھٹکے دینے شروع کر دیے۔ پھر آگ، ہینگ اور نہ جانے کیا کیا منگوا کر اس کی دھونی تھی۔ میں نے دیکھا کہ جوں مولوی صاحب کچھ پڑھ پڑھ کر دھونی دیتے جاتے تھے، اللہ رکھی کی تڑپ اور بے چینی میں اسی طرح اضافہ ہو رہا تھا اور وہ مسلسل چلا رہی تھی، مجھے چھوڑ دے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، اس نے میرے چولہے میں پیشاب کیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں اس سے بدلہ ضرور لوں گی۔ مولوی صاحب بددستور آنکھیں بند کیے پڑھتے رہے۔ پھر انہوں نے 7 سرخ مرچیں منگوائیں اور ان پر کچھ پڑھ کر 1 مرچ آگ میں ڈالی تو اللہ رکھی چیخ اٹھی، مجھے مت جلاؤ، میں چلی جاؤں گی، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ نہیں بھائی، اب تو تم کہیں نہیں جاؤ گی، بھنگن میری مہمان بن کر رہو گی، مولوی صاحب نے مسکرا کر کہا اور پھر دوسری مرچ بھی آگ میں ڈال دی۔ اب یہ عورت تازہ ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے لگی۔ مولوی صاحب نے تیسری مرچ بھی آگ میں جھونک دی اور کہا، بول، اب کسی کو پکڑے گی یا جلا دوں تجھے اس آگ میں؟ نہیں، اب کسی کو نہیں پکڑوں گی، چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو، میں تجھے ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں، پہلے وعدہ کر کہ جاتے ہوئے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اور کوئی نشانی اپنی جانے کی دے کر یہاں سے چپکے سے چلی جا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی اور سامنے کی دیوار گرا کر نشانی دوں گی۔ دیوار نہیں، صرف ایک اینٹ گرا کر نشانی دے، جا بھاگ جا یہاں سے۔ یک لخت ایک اینٹ پورے زور سے مکان کے صحن میں گری اور یہ اینٹ سامنے کی دیوار سے نکلی تھی اور صاف نظر آتا تھا کہ چند لمحے پہلے گرنے والی اینٹ دیوار میں اسی جگہ لگی ہوئی تھی۔ دوسری عجیب بات جو سب نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ بے ہوشی کی حالت میں اللہ رکھی نے جتنی باتیں کی، ان کا لب و لہجہ اللہ رکھی کے اصل لب و لہجے سے قطعی مختلف تھا۔ اینٹ گرتے ہی اللہ رکھی نیم مردہ سی ہو گئی۔ مولوی صاحب نے ایک تعویذ اس کی چوٹی سے باندھا اور
گھر والوں کو تسلی دی کہ اب یہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ چند منٹ بعد ہی اللہ رکھی نے آنکھیں کھول دیں اور اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ برسوں کی بیمار ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں صرف اتنا بتایا کہ میں کوٹھے پر نیند کے سائے میں پیشاب کرنے بیٹھ گئی تھی کہ ایک بھیانک چہرے والی عورت نے زور سے میرے منہ پر ایک تماچا مارا۔ سب لوگوں نے باری باری اس کا رخسار دیکھا۔ واقعی اب کسی کی انگلیوں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ وہ ایک جننی تھی۔ تقسیم ملک کے بعد اس محلے کی ساری مسلم آبادی پاکستان آ گئی اور مسلمانوں کے مکانوں پر سکھ رہنے لگے۔ 1954 میں مجھے چند روز کے لیے کپور تھلہ جانے کا موقع ملا۔ میں وہاں اپنے ایک ہندو دوست کے ہاں ٹھہرا اور تھوڑی دیر بعد اپنے پرانے گھر اور محلے کی کشش مجھے وہاں لے گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ محلہ جو تقسیم سے قبل کپور تھلے کا گنجان ترین علاقہ تھا، اب ایک پرہول ویرانے میں بدل چکا تھا۔ صرف چند گھر آباد تھے، باقی سب مکان ویران اور خالی پڑے دکھائی دیے۔ جب میں نے اپنے دوست سے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، بھائی اس محلے پر تو جنات بھوتوں وغیرہ کا قبضہ ہے اور وہ لوگوں کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ جب پاکستان سے ہندو اور سکھ یہاں آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے تمام مکان آپس میں تقسیم کر لیے، مگر چند ہی روز بعد انہیں یہاں سے بھاگنا پڑا۔ ہوا یہ کہ ایک دن چند ہندو سکھ عورتیں دوپہر کے وقت اس محل کو ویران اور بے آواز سمجھ کر رفع حاجت کے لیے نکلی اور نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ اچانک ان میں سے ایک عورت اچھلی اور زمین سے کوئی 5-6 فٹ اوپر الٹی ہو کر فضا میں معلق ہو گئی۔ دوسری عورتوں نے جب یہ تماشا دیکھا تو اپنے اپنے گھروں کو بھاگی اور آدمیوں کو بلا لیا۔ آدمی آئے تو یہ عورت زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ 3 دن تک اس کی وہی حالت رہی اور پھر وہ مر گئی۔ اس واقعہ کے بعد سب لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ مکان چھوڑ چھوڑ کر دوسرے محلوں میں منتقل ہو گئے۔ یہ محل آج بھی ویران پڑا ہے اور اس محل میں آج بھی غیر مرئی مخلوق کا قبضہ ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں لازمی اس کا اظہار کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔